بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دعائے حزب البہار شریف بڑی عظیم اور برکت والی دعا ہے۔ بحمد اللہ تعالی سلسلہ شاذلیہ کا فیض میرے پیر و مرشد میاں حضور کے صدقے سے دنیا میں عام ہو رہا ہے، اور ہمارے سلسلے اور اجازت سے دنیا بھر میں حزب البہار شریف کو کثیر تعداد میں پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حزب البہار شریف کے پڑھنے والے کا کبھی رکتا ہو۔ حزب البہار پڑھنے سے اللہ کی محبت، اس کی وحدانیت، توکل، معرفت، محبت، قرب اور شکر کی دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حزب البہار شریف جہاں اخروی فوائد کا ذریعہ ہے، وہیں دنیاوی مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک شخص اس پر اس دور میں 5000 روپے کا قرض ہو گیا تھا، اور وہ قرض سود در سود چڑھا کر قرض ہوا۔ نہایت شریف النفس انسان اور نیک دل انسان جن پر اتنا قرض ہوا پریشان تھے۔ جن کے پیسے انہوں نے دینے تھے وہ تقاضا کر رہے تھے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کوئی سبیل نہیں تھی، اور یہ بھی گنجائش نہیں تھی کہ کسی سے قرض لے کر اس شخص کا قرض اتار دیا جائے۔ اسی کشمکش میں ان کے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، اور پریشانی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا، زیور نہیں تھا کہ وہ بیچ کر قرض اتار دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی یہ پریشانی اپنے ایک دوست سے بیان کی، اور ان کے دوست نے یہ کہا کہ پنجاب میں ایک شخص ہے، وہ نہایت ہی نیک دل انسان اور اچھی طبیعت کے مالک ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلے کا حل نکالے۔ یہ شخص گھر میں اطلاع دیتے ہی ان کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے۔ جب ملاقات ان سے کی تو معلوم یہ چلا کہ جس عدالت میں پیسے کے لیے ان کا کیس دائر کیا ہے، یہ وہاں کے افسر ہیں۔ پوری رداد ان کی سنی، اور وہ نیک انسان تھے۔ انہوں نے کہا، میرے بھائی، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر ایک عمل تمہیں بتاتا ہوں، اسے جا کر مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر 11 دن تک عمل پڑھ لو۔ انشاءاللہ اس دعا حزب البہار شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد فرما دے گا۔ انہوں نے ایک خاص طریقہ تعلیم فرمایا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں جا کر اس مزار پر بیٹھا، اور 11 دن تک میں نے عمل پڑھا۔ 11 دن کے بعد جب میرا عمل مکمل ہوا، اور میں چلا اس غرض سے کہ ان کو جا کے خبر کروں کہ عمل مکمل ہو گیا ہے، تو راستے میں مجھے حاجت ہوئی۔ میں پیشاب کے لیے کہیں بیٹھا تو میری نظر پڑی کہ دور ایک انگوٹھی ہے، اور وہ چمک رہی ہے۔ تو جب میں فارغ ہوا اور جا کر اس انگوٹھی کو اٹھایا، دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہیں کسی کی ہو، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ انگوٹھی اٹھائی، اس کو صاف کیا، اور لے کر ان کے پاس، افسر کے پاس وہ آ گئے، اور کہا کہ میرا عمل پورا ہو گیا، یہ قریب ہی سے مجھے ایک انگوٹھی ملی ہے۔ انہوں نے کہا، لاؤ یہ مجھے دے دو، میں صبح اس کی قیمت لگوا کر اور جوہری کو چیک کروا کر تمہیں بتا دوں گا۔ جب جوہری کو دکھائی گئی تو وہ زمرد کا پتھر تھا، اور 3000 روپے میں وہ انگوٹھی فروخت ہوئی۔ وہ 3000 روپے اس وقت کے، آج کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناظرین کتنی رقم بنے گی۔ جب وہ صبح گئے ان کے پاس، تو وہ حضرت نے وہ 3000 روپے جو زمرد کی انگوٹھی تھی بیچ کر ان کو دے دیے، اور جس شخص کا قرض دینا تھا ان کے ساتھ تصفیہ ہوا، اور وہ 3000 روپے لے کر مان گیا، اور ان کو باقی کی رقم معاف کر دی۔ یہ ہے حزب البہار شریف کی برکت، کہ غیبی مخلوقات مسخر ہو کر کس طرح غیبی مدد پہنچتی ہے۔ تو حزب البہار شریف قرض سے بھی بچاتی ہے، مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے، آفات و بلایات سے بھی بچاتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کو اجازت کے ساتھ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے فوائد بے شمار انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حزب البہار پر استقامت عطا فرمائے۔